السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جو سب سے بڑی طاقت دی ہے، سب سے بڑا حوصلہ دیا ہے، سب سے بڑی جو قوت دی ہے وہ ہے توکل۔ مومن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے ہر حال کے اندر۔ مومن کوشش پوری کرتا ہے، وسائل پورے لگاتا ہے، محنت پوری کرتا ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، یہی اس کے ذہنی سکون کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جو اس کو ثابت قدم رکھتی ہے، جو اس کو مضبوط رکھتی ہے، جو اس کو کھڑے ہونے کے قابل رکھتی ہے۔ اور وہیں پر جو انگریزی فلسفہ ہے، جو گورو کا فلسفہ ہے، جو مغربی فلسفہ ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ آج جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے اچھا کیا ہوگا تو تمہیں اچھا نتیجہ ملا ہوگا، اگر تم نے محنت نہیں کی ہوگی تو تمہیں برا نتیجہ ملا ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ فلسفہ نہیں ہے، شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، شریعت اسلامی کا طور یہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ انسان کے اختیار میں محنت اور کوشش ہے، اور اس کوشش کے باوجود اگر معاملات نہ بنے تو اس میں اللہ کی رضا اور مصلحت ہوگی، اور اللہ بہترین جانتا ہے کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار میں کتاب پڑھ رہا تھا نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ، وہ مادی کامیابی پر مبنی پوری کتاب ہے، اس کے بارے میں بڑا سنا، بڑا اس کی ہم نے جو ہے نا تعریفیں سنی، تو ہم نے منگوائی، ہم نے اس کے اندر کچھ مطالعہ کیا، جس کے اندر نیپولین ہل کہتا ہے کہ آج جو تمہارے پاس ہے وہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ نے دنیا کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ذہین بھی ہوں گے، جو سمجھدار بھی ہوں گے، جو محنت کش بھی ہوں گے، وہ ہر اعتبار سے ایفرٹس کرتے ہوں گے، مگر ان تمام ایفرٹس کے باوجود، ان تمام جد و جہد کے باوجود، ان تمام کوششوں کے باوجود اس شخص کے بنے بنائے کام اس طرح بکھر جاتے ہیں کہ گویا ہاتھ میں سے ریت کے ذرات بکھر جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ذہنی طور پر بڑے کمزور ہوں گے، ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، ان کو بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہوگا، ان کو بات کریں تو گویا آپ پریشان ہو جائیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ایسے کام بن جاتے ہیں جو نہ بننے کی کاغار پر ہوتے ہیں، جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کام وہ شخص کر سکتا ہے، اور وہ کر جاتا ہے۔ وجہ اس کے اختیار میں کوشش ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے، جس کا کام بنتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، جس کا نہیں بنتا وہ بھی کوشش کرتا ہے، مگر اس بات سے واضح ہوا کہ صلاحیتیں معتبر نہیں ہیں، کوششیں اور ذہانت معتبر نہیں ہیں، معتبر قبولیت ہے۔ جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہوگی وہی کام ہونا ہے، اور جو کام بن جائے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، اور جو کام بننے کے باوجود نہ بنے یقیناً 100% اس کے اندر اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اور یہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہی مومن کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ حوصلہ افزا رہتا ہے، ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انگریز اور مغربی طبقہ بہت جلد اپنے آپ سے مایوس ہو جاتا ہے، اور نا امیدی کی طرف جا کر حتیٰ کہ اپنی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مومن انسان کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے، سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، سب سے بڑا ٹریک ہے، جس پر چل کر انسان کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔